السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز طلبہ و طلبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ میرے عزیز طلبہ و طلبات، ہم نے گزشتہ لیکچر میں درخواست نویسی کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ خط نویسی ہے کہ خط کہتے کسے ہیں، خط لکھے کیوں جاتے ہیں، خط لکھنا شروع کب کیے گئے اور خط کو کیا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ غالب صاحب نے خط کے متعلق کیا کہا، خط کے حصے کون سے ہوتے ہیں، خط کی اقسام، شرائط، یہ ساری باتیں آج ہم پڑھیں گے۔ بیٹا لفظ ہے خط، اس خط کے معنی کیا ہے؟ خط کہتے ہیں لکیر کو، جو ہم ایک لائن کھینچتے ہیں، ایک سطر کھینچتے ہیں۔ اس سطر لکیر کا طول ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا۔ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو اور طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ تو خط لفظی معنوں میں لکیر ہے، اور لکیر کا مطلب ایک لمبی سطر جس کا عرض نہ ہو، جس کی چوڑائی نہ ہو، بس صرف ایک لمبی لائن ہے۔ دوسرا معنی ہے انداز تحریر، کہ لکھنے کا انداز کیا ہوگا آپ کا۔ پھر ہے شادی کا معاہدہ۔ اب یہ لفظ، اس لفظ کا معنی شادی کا معاہدہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ اس کا اصل مطلب شادی کا معاہدہ بھی ہے، اس کا مطلب شکل و صورت بھی ہے۔ ہم نے صرف دو معنی پڑھے ہوتے ہیں، جیسے کہ خط کا مطلب لکیر ہے یا انداز تحریر ہے، یہ پڑھا ہوتا ہے۔ اس کا معنی شادی کا معاہدہ بھی ہے، اس کا مطلب شکل و صورت بھی ہے۔ پھر بات کرتے ہیں تاریخ کی، کہ خط کی تاریخ کیا ہے۔ خط ایک عربی زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے، بہت سی زبانوں کا گروہ ہے، مجموعہ ہے، تب اردو وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی لکیر یا راستے کے ہیں۔ عام طور پر خط سے مراد وہ تحریر، اب لفظ استعمال ہوا ہے عام طور پر، کہ ہم عام طور پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں بولے جانے والا، وہ ہے عام طور پر خط سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی شخص اپنے دوست، رشتہ دار یا پھر کسی سرکاری ادارے یا نجی اداروں کو بطور رابطے کے لیے ارسال تحریر کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، وہ خط کہلاتا ہے۔ جو تحریر انہوں نے لکھی ہوتی ہے، سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ خط کہلاتا ہے۔ اب غالب صاحب کی بات کریں تو غالب صاحب کے خطوط کا انداز بیان روایتی خطوط سے بڑا منفرد تھا۔ غالب صاحب نے کہا کہ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ محاورہ بالکل درست ہے۔ کیوں درست ہے وہ ہم شرائط میں بھی پڑھیں گے۔ فی الوقت ہم دیکھتے ہیں کہ خطوط کی اقسام، کہ خط کس طرح کے لکھے جاتے ہیں، خط ہوتے کتنے انداز کے ہیں۔ سب سے پہلے نجی خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھیجتے ہیں، وہ خط نجی خطوط ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر کاروباری خطوط ہوتے ہیں، سرکاری خطوط ہوتے ہیں، اور مراسلہ جاتی خطوط ہوتے ہیں۔ یہ خطوط کی اقسام ہیں 4، اور جتنے بھی قسمیں ہیں یہ 4، یہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل دور میں ان خطوط کو بہت کم، آج کل جو بھی بات کرنی ہو میسج کے ذریعے یا فون کال یا فیکس کے ذریعے کر دی جاتی ہے، خطوط بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر 18ویں 19ویں صدی کی بات کریں تو اس وقت ٹیکنالوجی سے زیادہ لوگ روشناس نہ تھے۔ اس وقت خطوط کو ایک بہت بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا تعلق، رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ اب ان کی اصول و شرائط میں ہم نے پڑھنے ہیں کہ غالب صاحب نے جو کہا کہ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے۔ کون سامنے بیٹھا ہے؟ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں،
وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کی بات غور سے سن رہا ہے. خط لکھتے وقت یہ سمجھیے کہ وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کی بات غور سے سن رہا ہے. بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. مطلب آپ بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھیں کہ جس سے آپ خط لکھ رہے ہیں. غالب صاحب کی بات تو یہاں مکمل ہو گئی کہ خط لکھتے ہوئے سمجھیے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اب آدھی ملاقات یہ نہیں ہو گئی. پھر کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہے. بڑے چھوٹے کا بھی لحاظ سب سے ضروری ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ آپ سے بڑا ہے چھوٹا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, قائم مقام کیا ہے اس کا. یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر ہے مختصر الفاظ میں لکھیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور پڑھنے والے کا بھی وقت ضائع نہ ہو. اب آپ عبارت کو مشکل الفاظوں سے بھر دیں, بوجھل کر دیں, فضول باتیں لکھنا شروع کر دیں جن کا کوئی خط کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. تیسرے نمبر پر ہے فضول بات نہ کیجیے, مطلب کی بات لکھیں. جو بات ضروری ہوتی ہے وہی لکھیں, مطلب کی بات, کام کی بات. خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے. لمبے فقرے الجھن پیدا کرتے ہیں. اب لمبے فقرے کیا الجھن پیدا کرتے ہیں؟ ایک تو عبارت کو بوجھل کر دیتے ہیں, پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور چھوٹے جملے آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. اس میں ایک اور بات, خط ہمیشہ روزمرہ زندگی میں بولے جانے والے الفاظوں کے ساتھ لکھیں. آسان لفظ ہوں, صاف ستھرے ہوں, ان کا استعمال کریں. پھر ہم بات کرتے ہیں خط کے حصوں کی کہ خط کے حصے کتنے ہیں. خط کے ٹوٹل 7 حصے ہیں. مقام روانگی اور تاریخ کہ آپ کہاں سے خط بھیج رہے ہیں اور کس تاریخ کو بھیج رہے ہیں. القاب ہے, اس کے بعد آداب و تسلیمات ہے, خط کا مضمون ہے, اختتام میں مکتوب ہے, کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ, اسے مکتوب نگار بھی کہتے ہیں. مکتوب الہ کا پتہ جسے آپ خط بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 7 پوائنٹ ہیں, انہیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو امتحانی نقطہ نظر کے مطابق خط لکھنا سمجھایا جائے گا, سکھایا جائے گا. یہ خط کے بارے میں کہ خط کہتے کسے ہیں, خط ہوتا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. بس